اتنا بڑا پلان ہے. ہم خوش قسمت ہیں یہ 35,000 جو آج اس سسٹم میں آ گئے ہیں یا مزید آئیں گے. باقی وہ جو آپ کا سوال کہ یہاں پروڈکشن یونٹ کیوں نہیں لگایا, تو یہاں پروڈکشن یونٹ وہ کیا کوئی بھی نہیں لگا تھا, کیونکہ جب فیسلٹی دی گئی یہاں کے جو بھی وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے شاید BOI کہلاتا ہے, ان سے بھی کچھ گفت و شنید ہوئی. انڈیا نے بہت اچھا پیکج ان کو دیا. ہاں, بورڈ آف انویسٹمنٹ سے بات چیت کی آپ لوگوں نے؟ سب کچھ ہوا ہے اوپر سے. یہ میرا کام تو نہیں ہے, لیکن وہ جو کمپنی نے کیا باقاعدہ ٹریڈ اتاشی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ. انہوں نے یہ ظاہر ہے کہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کس نے کیا آپ کو ویسے بھی پتا ہے. نہیں, میں ویسے یہ جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے وہ تو سنا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے, مجھے تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا یہاں انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ یہاں پر جو پالیسیز ہیں اس سے اچھی پالیسیز اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ملک سے مراد انڈیا, آپ تھوڑی دیر کے لیے لیجن یوان کی سیٹ پہ ہو جائیں, مطلب اس طرف چلے جائیں, تو ایز اے بزنس مین آپ کیا سوچیں گے کہ مجھے جہاں لیبر سستی پڑ رہی ہے, مجھے جہاں بجلی سستی پڑ رہی ہے, مجھے جہاں انفراسٹرکچر مل رہا ہے تو میں وہاں پہ لگاؤں گا, نہ کہ پاکستان میں لگاؤں گا. تو انہوں نے ہمارا ایک زون ہے جس کو ہم ساؤتھ ایشیا زون کہتے ہیں, اس کے ویسے تو 9 زون ہیں, ہم ساؤتھ ایشیا زون میں, اس میں یہ تقریباً سارک کے تمام کنٹریز اور افغانستان, ایران اور لاؤس وغیرہ آتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے انڈیا میں پروڈکشن یونٹ لگا دیا. اب وہاں سے وہ 600-700 ملکوں میں جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو ہول پروجیکٹ بتایا نا, وہ بہت بڑا ہے کہ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تھا بلڈنگز لینے کا, اب انہوں نے سپر اسٹورز بنانے اس کے بعد, کیونکہ ابھی کمپنی کو ہوئے 12 سال. سپر اسٹورز میں صرف یہی چیزیں دی جائیں گی یا اور بھی باقی ساری پروڈکٹ جو دنیا میں ان کی ہیں لے کے آئیں گے؟ یہی ہے کہ وہ جو انڈسٹریل زون بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی چاکلیٹس بنا رہا ہے ادھر آ جائیے, آپ کی ساری پروڈکشن خریدی, مونوگرام ٹائنس کا لگائیے, ٹائنس کی چاکلیٹ, ٹائنس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ڈیلی یوز کی چیزیں, مطلب ٹوتھ برش ہو گیا, ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, کریمز ہو گئیں, کاسمیٹکس ہو گئیں, ڈٹرجنٹس ہو گئے, ہر چیز, ایون سوپس ہو گئے, یہی ساری چیزیں رکھی ہوئی. آپ آ رہے ہیں جیسے میں اور آپ نہیں مہینے کا سودا لینے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, اب یہ سارے لوگ جب اپنا سودا اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لیں گے, آج 35,000 ہے نا, کل کو لاکھ ہوں گے. تو آج تک کیا ہمیں کچھ ملا؟ ہم تو روتے ہی رہتے ہیں کہ جی پیسے کم کیے جائیں, کم کیے جائیں. کبھی کبھی یوٹیلیٹی اسٹورز پہ 8 آنے کم پہ چینی کر کے تو لوگ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں وہ سارا سیٹ اپ جب وہ ایک ہم اپنا سودا لے کے آئیں گے تو وہ انکمز جو مارکیٹرز کو جا رہی تھی, سول ڈسٹریبیوٹرز کو جا رہی تھی, ڈسٹریبیوٹر ہول سیلرز کو جا رہی تھی, وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, ہم ممبرز میں. تو کتنا مہنگائی میں ایک مطلب ہمیں فائدہ ہو جائے گا, لوگوں کو پاس الٹے پیسے آئیں گے. چینی بھی دیں گے آپ لوگ؟ کچھ نہیں پتا, یعنی میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو اگر اللہ کرے یہ چیز اب 12 سال میں یہاں تک پہنچ گئی تو اگلے 2-3 سال میں یہ بھی ہوگا, تو چینی پہ بھی آ جائیں گے. مطلب یہ مطلب میرے دماغ میں ہے, آگے اللہ کہاں تک کامیابی. آپ نے اپنی کمپنی سے یہ ساری باتیں آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنی کمپنی سے کس بھیاؤ کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ مطلب کوئی ایسی کوئی, کیونکہ ابھی ایک پچھلے دنوں کیس چلا تھا کہ آپ کے اندر ایک دبئی کی کمپنی نے جگہ لے لیجیے, ہم یہاں دبئی بنا دیں گے, سٹی بنا دیں گے, ایک امار کمپنی, آپ نام سنا ہو, اس کے بورڈ شورڈ بھی لگے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کمپنی اس ویلیو کی ہے کہ پاکستان سے وہ ایک جگہ بائے کر کے اس کے اوپر سٹی بنا دے اور یہ سارا کچھ کر لے, کہ آپ کی کمپنی اس پہ یہ کچھ کر رہی ہے؟ ایسا آپ کو کوئی یقین نہیں دلائی انہوں نے کہ جی ہم یہ کریں گے؟ تو آپ مطلب اچھا, اس میں بہت اچھی بات ہے کہ یہاں یقین دہانی کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہم ابھی بھی جتنی بات آپ سے کی گئی وہ یہی کہا کہ یہ کر چکے ہیں. جیسے عموماً آپ نے بڑے انٹرویو لیے ہوں گے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں نے ابھی تک آپ سے یہ نہیں کہا یہ کر دیں گے, ہم نے کہا یہ کر دیا, یہاں کا افتتاح ہو گیا, اتنا بڑا زون اسٹارٹ ہو. آپ نے بھی کہا کہ ہم سٹور کھولیں گے اور ہر سٹور میں ہر چیز دیں گے جس میں چینی بھی ہوگی. یہ تمام اسٹور, بہرحال چینی جو ہے وہ میری پرسنل, میری کیا کہنا چاہیے, اندر کی وہ ایک چیز ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے. ہاں, یہ میری خواہش ہے. لیکن جیسے اب آپ نے ایک ٹیکنیکل سوال کیا کہ ادھر سے آپ کو کیا فیڈ بیک ہے, تو وہاں سے جس طرح جن ملکوں میں ابھی یہ میچور ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ ویسٹرن یورپ ہے, نارتھ امریکہ ہے, چائنا ہے, ملیشیا ہے. یو کے میں نہیں ہے؟ نہیں, یو کے نہیں. یو کے میں
कंपनी भाई पहला स्टेप मौजूद हो चुका है, पहला स्टेप आ गया। अब वहाँ अच्छी टीम मिलेगी, ये काम शुरू हो जाएंगे। इन जगहों पे अच्छी टीम्स मिली, काम शुरू, वहाँ ये सब हो चुका है। तो इसके स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कंपनी आए, सेकंड स्टेप उसको अच्छी टीम मिले, थर्ड स्टेप उसके मेजर शहरों में नेटवर्क कायम हो जाए, यानी इतना नज़र आने लगे कंपनी को कि यार एज ए बिजनेस कि हमें कुछ मिल रहा है। अब वो ये कहते हैं फोर्थ स्टेप, अब यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर या करीब तरीन जगह पे लगा दें जोन पे। सो वो भी लग गया बदकिस्मती से, एज ए पॉलिसी हमारे ना सही, हमारी ख्वाहिश थी लेकिन इंडिया में लगा। इसके बाद अब वो शुरू हो जाएगा जो फिफ्थ स्टेप है कि वो जो आपने स्टोर्स मैंने आपको बताए वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उन स्टोरों को कहना आसान है, 104 मुल्क, सिर्फ लॉजिस्टिक्स का ही मतलब कोई मामूली काम नहीं है कि 8 मुल्कों से लॉजिस्टिक्स की जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल जाए। कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान की आवाम ने लाखों डॉलर इस कंपनी को दिया अब तक। आप निकाल के देख लें, अगर मतलब कोई साहब आप बैठ के करें तो लाखों डॉलर इस कंपनी को पे कर चुके हैं हमारे वहाँ। तो उसी की बात कर रहे हैं ना, उस लाखों डॉलर में वाहिद कंपनी है शायद जिसने पे बैक भी किया, अभी तक है, अभी तक पे बैक किया है। यानी मैं बैठा हूँ और बहुत सारी ख़वातीन बैठी हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा CNG पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग CNG की लाइनों में लगे हुए हैं। हमारी खातून या हमारा वो आदमी, इवन मैं खुद आज भी एक बड़ी भारी सी गाड़ी, एक सोफिस्टिकेटेड सी लग्जरी गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल पे चलाते हैं, और वो भी वाइट मनी से चलाते हैं। तो ये इस कंपनी की वजह से ही है, जबकि ऐसा बाहर किसी बिजनेस में नहीं है। तो कंपनी ने आपको क्या गारंटी दी है वो बताने लगे? हाँ, मैं अच्छा आपको गारंटी बताने लगा था। इस वक्त यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उधर से तैयार है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्रियल जोन पे कर ही इसलिए रही है ताकि वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उस स्टोर में मुहैया कर सके। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि अगर चलो इलेक्शन जीतना है, जल्दी से ऊपर से कोई काम कर दिया, पीछे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, दूसरी हुकूमत आई जी इन्होंने मरवा दिया जी, तो वो काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, तो लिहाजा वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया है, तो ज़ाहिर है उनका अपना इन्वेस्टमेंट स्टेक पे, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका वो इन्वेस्टमेंट डूबता है। कौन से वाला? जो उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन में किया है, दुनिया को बुलाया है वहाँ पे, तो वो आखिर कहाँ से निकालेंगे? पाकिस्तान तो उनके लिए एक मार्केट है ना। पाकिस्तान मार्केट है, बिल्कुल पाकिस्तान मार्केट। पाकिस्तान से आपको पता है कनेक्शंस बहुत अच्छे मिडिल ईस्ट में। मेरा अगला टारगेट मेरी टीम का यही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा हम अपने नेटवर्क्स को फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैं अभी दुबई भी जा रहा हूं क्योंकि टीम्स तो वहां मौजूद हैं। अब उनको टीच एंड ट्रेन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, और यही वाली चीज़ें देखनी है कि हमारे लोग दुबई जाते हैं बड़ी मुश्किलों से। आजकल तो वहाँ पे भी इनकम रेट वो नहीं है, नौकरी की हद तक, बिज़नेस बहुत है। अब तो यहाँ बैठे बैठे हम बहुत बिज़नेस वहाँ से ले सकते हैं। मेरी वो टीम्स जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि उधर वो अपना काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारा जो महाज है नेटवर्क बनाने का, टीच एंड ट्रेन करने का, प्रोफेशनलिज्म लाने का, वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। कंपनी की गारंटी उधर ही रह गई। कंपनी ने आपको क्या कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? जी, यहाँ पर बाकायदा जब ली जिन युआन यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी मीटिंग्स की, हमसे यहाँ मीटिंग्स की, और वो तमाम प्लान को डिस्कस किया, स्ट्रेटजीज़ बनाई, और आज उसी पे अमल हो रहा है। ये जितना भी अब ये जो आपकी कंपनी है यहाँ पे जो ये मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, ये उस तरह की तो नहीं है जैसे रूटीन में कंपनियां जो बड़ी इनकी कंपनी? हाँ, इसीलिए जैसे आजकल बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी अब आई है कि हमने ये तमाम लॉज SECP को ख़ुद दिए थे जाके कि आप अब इसका लॉ बनाएं। अगर आपको लॉ बनाने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं तो जो लॉ इम्प्लीमेंट है दुनिया में डायरेक्ट सेल्स का, हम वो देते हैं। अता मीमी जो इस वक्त चेयरमैन हैं डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के, उनको पाकिस्तान बुलवा के SECP के चेयरमैन से मिलवाया, उनको डिस्कशंस करवाई, और उनको सही और गलत तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स वहाँ दिए कि अब अगर आपके पास कोई नई डायरेक्ट सेल कंपनी आती है रजिस्टर्ड होने, तो आप उनसे ये पूछेंगे, अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं लॉ तो आप उनको ओके करेंगे, अदरवाइज़ आप ना सिर्फ उनको रोकेंगे बल्कि अखबार में इश्तिहार भी देंगे कि लोग इसमें ना जाएं।
آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری شراکت ہے اس کے اندر، ہر لحاظ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ جی یہ لوگ کر رہے ہیں اور مطلب یہ کرنے جا رہے ہیں، کہ ہماری گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹوں کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساروں کو انفارم کیا، بتایا؟ اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی اگر کوئی جیسے ہم کہتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں یا جب ایوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور تو بہرحال بڑی کمپنیاں بڑے کام کرتی رہیں، گورنمنٹ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، جب جانے والی ہوتی ہیں تب آنکھیں کھولتے ہیں یا چلے جانے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں. آپ کا کیا؟ اچھا اس میں یہی بات ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جیسے ہوتا نا کہ یہاں کوئی پارٹنر ہے ان کا، تب ایسا ہوتا ہے. یہاں پارٹنر کوئی نہیں ہے ان کا، کمپنی ڈائریکٹ ہے. کمپنی ڈائریکٹ ہے. لیکن برہان صاحب کمپنی ڈائریکٹ ہو تو اسے جانے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. نہیں اگر تو دیکھیں نا آپ، اس کا اتنا بڑا اس نے انویسٹمنٹ کر دیا ہے اور اتنی انکمز اس کو آ رہی ہیں، تو کیوں جائے تو وہ جائے گی کیوں؟ کیونکہ پاکستان واحد ملک. اچھا چلے میں آپ کو بڑا ایک اس پہ لطیفہ پہ سنا دوں، مطلب ہے اوریجنل بات. جب یہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. وہ نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ انالسٹ بھیجا جاتا ہے کہ ذرا دیکھ کے آؤ حالات. اس نے کہا جی پر کیپٹا انکم یہاں کی بہت تھوڑی ہے، لٹریسی ریٹ ادھر نہیں ہے، لوگ ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں، تو لہٰذا یہاں ایسا ہیلتھ ریلیٹڈ انڈسٹری مجھے کوئی چلتی نظر نہیں آ رہی. تو اس وقت جب ہم سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پیسہ بے تحاشا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی بلیک اکانومی جو ہے وہ وائٹ اکانومی سے کتنی بڑی ہے. مجھے کیسے پتہ ہے؟ اچھا چلے میں ویسے بتا دیتا ہوں. اس وقت ہم 12 لاکھ کی گاڑی خریدنے جائیں تو وہ 6 مہینے بعد ملتی ہے، یہ پہلے سے بک ہے. جو پلاٹ 10 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو یا 1 کروڑ کا فلیٹ ہے، اگر 1 مہینہ لیٹ ہو جاؤ تو وہ ملتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سوری سر بک گیا ہے. اور یہاں گاڑیاں چلنے کی جگہ نہیں ہے جن کی قیمت 10 لاکھ سے اوپر ہے. تو ٹھیک ہے غربت بھی ہے، میں نو ڈاؤٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بینکوں کا کمال ادھر چلا گیا. ہاں اب وہ بینکوں کا پیسہ اتنا وہ رول کر رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پیسے بہت زیادہ ہیں، لوگوں پر جگہ نہیں ہے. اب لوگوں کا جنرل اس وقت یہ ہے کہ 1 کروڑ روپیہ جو انویسٹ کر رہا ہے اور اگر وہ واقعی ایکسپیرینس رکھ رہا ہے تو وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے. یہاں پر آپ 18,000 وہ بھی اپنی صحت کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کمپنی کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں، نہ بجلی کا بل دے رہے ہیں، نہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنا ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ امپورٹ کے سارے مصیبتیں لے رہے ہیں. آپ جسٹ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اوور ہیڈ آپ کے اوپر نہیں ہے اور آپ انکمز لے رہے ہیں، ٹیکس پیڈ انکم ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں. ہماری کانفرنسز باہر ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملتے جب سے یہ 9/11 کا ایک مسئلہ ہوا ہے. میری داڑھی ہے، میرے ساتھ اور کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اس کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، اس پہ کورنگ لیٹر ہوتا ہے، وہاں سے انویٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میری بینک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، انکم ٹیکس ریٹرنز کی کاپی ہوتی ہے، NTN نمبر ہوتا ہے. پھر جب وہ جاتا ہے تو آج تک کوئی ویزا اس کے بعد میرا یا میرے ساتھیوں کا وہ واپس نہیں ہوا، وہ ملتا ہے اور ہم لوگ جاتے ہیں. تو یہ ایک پاکستانیوں کی حد تک یہ ایک اضافی ایک بہت بڑا کام ہے کہ پاکستانیوں کو باہر جانے کے لیگل راستے بھی یہاں سے کھل رہے ہیں اس کمپنی سے. اس کمپنی کے. اب کیوں مل رہے ہیں کہ اس کی ایک ورتھ ہے دنیا میں، تو اس کا لیٹر یا اس کا انویٹیشن ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جکارتا گئے، ہمیں بالی جانا تھا. انہوں نے کہا جی جکارتا لے لیجئے، بالی نہیں ملے گا کیونکہ وہ پاکستانی کوئی شاید بم دھماکوں میں کچھ پاکستان میں کوئی نام آیا تھا. نو جی ان کو نہیں.